والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اصحاب کہف کا ذکر فرمایا۔ پوری صورت ہے کہف جس کا نام ہے۔ یہ 7 تھے یا 8واں ان کا کتا، یا یہ 6 تھے 7واں ان کا کتا۔ یہ امتی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، ان کے ماننے والے، ان کے دور کے ولی۔ بادشاہ تھا دقیانوس، اپنے آپ کو سجدہ کروایا کرتا تھا، یا تو اس کو سجدہ کرو یا تو وہ قتل کروا دیتا تھا۔ ان 7 نے سر جوڑ کر بیٹھے، کہنے لگے کیا کریں؟ اگر سجدہ کرتے ہیں تو ایمان جاتا ہے، اگر نہیں کرتے تو پھر جان جاتی ہے۔ یہ 7 سر جوڑ کر بیٹھے۔ انہوں نے کہا ایسا کرتے ہیں، رات ہی رات سفر کرتے ہیں، اس کی سلطنت سے باہر نکل جاتے ہیں۔ انہوں نے ایسے ہی کیا۔ انہوں نے کہا اس کی سلطنت سے باہر نکل جائیں گے، آرام سے زندگی گزاریں گے، رات میں سفر کیا کریں گے اور دن میں کہیں چھپ جایا کریں گے۔ یہ سفر کرتے ہوئے جا رہے تھے، راستے میں ان کو ایک کتا ٹکر گیا۔ اللہ نے اس کا ذکر بھی قرآن میں فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے وَقَلْبُهُمْ، ان کا کتا، وہ کتا ان کو ملا، وہ بھونکنے لگ گیا ان پر۔ انہوں نے کہا اگر یہ کتا بھونکے گا تو سب کو پتہ لگ جائے گا۔ انہوں نے کتے کو مارا، اس کی ٹانگیں توڑ دی۔ وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اس نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ مجھے بولنے کی طاقت دے۔ وہ کتا انسانوں کی طرح بولا۔ اس نے کہا میں بھونکوں گا نہیں، کسی کو بتاؤں گا نہیں، میرے پاس سے بڑے بڑے بادشاہ گزرے لیکن میں کسی کے پیچھے نہیں لگا، تمہارے پیچھے اس لیے لگ گیا ہوں کہ تم اللہ والے ہو، تم سے خوشبو آ رہی ہے، میں تمہارے پیچھے اس لیے لگا ہوں، تمہاری دیکھ بھال کروں گا، تمہارے پہ جان جٹا دوں گا، کسی کو بتاؤں گا نہیں۔ انہوں نے کہا جو کتا تو بول رہا ہے۔ وہ 7 اللہ کے ولی تھے، انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہ تعالیٰ نے اس کتے کی ٹوٹی ہوئی ٹانگیں جوڑ دی۔ وہ کتا ان کے ساتھ ساتھ۔ ایک غار آیا، انہوں نے کہا رات ایسا کرتے ہیں غار میں آرام کر لیتے ہیں۔ یہ 7 اندر چلے گئے، کتا غار کے دہانے پر بیٹھ گیا۔ پہلے وہ صرف کتا تھا، قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، ان کا کتا، اللہ فرماتا ہے ان کا کتا اللہ والوں کے پیچھے لگا۔ ذکر قرآن میں آ گیا۔ ایک دوسرا شخص تھا جس نے ایک نبی کی گستاخی کی تھی، بلعام بن باعورہ، اس کی شکل کتے کے جیسی ہو گئی تھی۔ اس نے گستاخی کی تھی، اس کی شکل کتے کے جیسی ہو گئی، اس نے ادب کیا کتے نے، اس کا ذکر قرآن میں آ گیا اور محبت کے ساتھ اس کا ذکر آیا۔ وہ 7 غار میں آرام کرنے لگے، سو گئے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ وہ 309 سال سوئے، 309 سال۔ اٹھنے کے بعد آپس میں باتیں کرنے لگے کہ ہم کتنا سوئے ہیں۔ آپس میں باتیں کر رہے تھے، کہنے لگے ایک دن سوئے یا آدھا دن سوئے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وہ 309 سال سوئے، نہ ان کے کپڑے خراب ہوئے، نہ ان کے پاس جو چیزیں تھیں وہ خراب ہوئی، نہ ان کا جسم خراب ہوا، 309 سال سوئے۔ تو اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے وقت کو زیادہ کر دے، جس کے لیے چاہے وقت کو کم کر دے۔ اسی طرح قیامت کا دن ہوگا، کہتے ہیں 50,000 سال کے برابر وہ دن ہوگا، لیکن وہ کسی کے لیے اتنا ٹائم ہوگا جتنے عصر و مغرب کے وقت کا ٹائم ہوتا ہے، اور کسی کے لیے وہ ٹائم اتنا ہوگا جتنے 2 سجدوں کے درمیان وقت لگتا ہے، وہ اتنا ٹائم ہوگا۔ تو اللہ جس کے لیے چاہے کم کر دے، جس کے لیے چاہے زیادہ کر دے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، لوگ کہتے ہیں اتنا لمبا سفر یہ سیکنڈوں میں کیسے ہو گیا، اتنا لمبا سفر۔ مسجد سے کعبہ سے گئے مسجد اقصیٰ، اقصیٰ سے آسمانوں پہ جنت دیکھی، دوزخ دیکھی، اتنا لمبا سفر کیا، کنڈی بھی ہلتی رہی، پانی بھی چلتا رہا، یہ سب کیسے ہو گیا؟ تو اللہ جس کے لیے چاہے وقت کو زیادہ کر دے، جس کے لیے چاہے وقت کو کم کر دے۔ اصحاب کہف کے لیے وہ ٹائم کتنا تھا؟ صرف ایک دن، لیکن اللہ قرآن میں فرماتا ہے 309 سال سوئے۔ حضور نے پتہ نہیں کتنے سالوں کا سفر کیا، معراج پر گئے۔ وہ دنیا والوں کے لیے ٹائم ایک لمحہ تھا،
لیکن وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پتہ نہیں کتنے سال ہو، یہ اللہ جانتا ہے۔ وہ سونے کے بعد جب اٹھے کہنے لگے بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کے لیے لے کے آؤ۔ جب ان کے لیے ایک شخص گیا، بازار گیا کھانے کے لیے، سامان لینے کے لیے، اس نے دیکھا بازار کا نقشہ بدلا ہوا ہے۔ ان کے بعد جو سکے تھے اس نے وہ سکے دکھائے، کھانا لینے گیا، اس نے کہا یہ سکے تو ہمارے باپ دادا نے نہیں دیکھے، کون سے زمانے کے لوگ ہو؟ اس نے کہا میں کل تو گیا تھا یہاں پر، ایک بادشاہ تھا دقیانوس، اس نے کہا اس کو مرے ہوئے سالوں گزر گئے، اس کو مرے ہوئے سالوں گزر گئے۔ یہ واپس آیا، آ کے اس نے اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ یہ واقعہ ہوا ہمارے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر پھر نیند کو طاری کیا، وہ آرام فرما رہے ہیں۔ لیکن پتہ چلا نسبت، اس کتے کی نسبت اللہ والوں کے ساتھ ہوئی، ذکر قرآن میں آ گیا۔ صحبت انسان پر بہت اثر کرتی ہے، انسان جس کی صحبت میں رہتا ہے ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں میں نے مٹی سے پوچھا، مٹی میں خوشبو آ رہی تھی، کہتے ہیں میں نے مٹی سے پوچھا تجھ میں خوشبو کیوں آ رہی ہے؟ کہنے لگی میں کچھ دنوں پھولوں کے ساتھ رہی ہوں تو مجھ پر بھی خوشبو آنے لگ گئی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ عطر والے کے پاس بیٹھو گے، عطر نہیں بھی لگاؤ گے نا تو خوشبو آئے گی۔ لوہے کی بھٹی والے کے پاس بیٹھو گے، کام نہیں کرو گے جب بھی کپڑے جلیں گے۔ تو صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ کتے نے صحبت اختیار کی اللہ والوں کی، اس کا ذکر قرآن میں محبت کے ساتھ آ گیا۔ انسان جب اللہ والوں کی صحبت اختیار کرے گا، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرے گا، اس کا درجہ کیا ہوگا پھر؟ حضور فرماتے ہیں میرا صحابی، حضور کا جو صحابی ہو جاتا ہے، صحابی کون ہوتا ہے؟ جو ایمان کی حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لے۔ حضور فرماتے ہیں میرا صحابی، میری صحبت اختیار کرنے والا، مجھے دیکھنے والا، ایک مٹھی بھر جو اللہ کی راہ میں خیرات کرے، اور جو میرا صحابی نہیں ہے وہ احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی بارگاہ میں دے، اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ صحبت کا اثر، وہ صحابی ہے، صحابی کا درجہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے ملتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اچھی صحبت اور نسبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آمین۔